جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مخالف علماء جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں، ان کی کتابوں میں ان کے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، یعنی عوام الناس کو گائیڈ کرنے کے لیے کچھ اس قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ جب بھی آپ احمدیوں سے بحث کرتے ہیں تو وہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات کے معاملے میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ یہ تو اصل بحث ہے ہی نہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی احمدی جو ہیں وہ اپنی، بلکہ وہ تو قادیانی بولتے ہیں کہ قادیانی اپنی تعویلات باطلہ کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں، پھر سادہ لوگ مسلمانوں کو اس طرف لے کے آتے ہیں کہ مسیح فوت بھی ہو گیا، مسیح نے آنا بھی ہے، جس نے آنا ہے تو وہ ہوگا مسیح مسیح، یعنی اس کے جیسا، اور وہ بندہ آ گیا ہے جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو اس طرح علماء یہ تاثر دیتے ہیں کہ حقیقت میں قادیانیوں کے ساتھ یہ بحث کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ یا فوت ہو گئے، یہ ایک بڑی ہی غیر ضروری قسم کی بحث ہے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کو خود اپنے حیات مسیح کے دلائل کی علمی حیثیت کا بہت اچھی طرح علم ہے، اس لیے یہ اپنے لوگوں کو گائیڈ نہیں کر رہے، بلکہ یہ الٹا اپنے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو جاتی ہے تو اس سے مرزا صاحب آٹومیٹکلی مسیح موعود نہیں بن جاتے، لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہو جائے تو مرزا صاحب سمیت جماعت احمدیہ عالمگیر کی صفی لپٹ جاتی ہے۔ اس لیے ایسی بحث کو اس طرح سے تاثر دینا اپنی کتب میں کہ بڑی غیر ضروری بحث ہے، ڈائریکٹ مرزا کے کردار کے اوپر بحث کریں۔ مجھے فادر ذکریہ یاد آ گیا مصر کا، اس نے بھی یہی کچھ کہا ہوا ہے کہ جی مسلمانوں سے ساری بحثیں چھوڑیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر بحث کر لیں۔ تو ان کی جو راہیں ہیں، ان کے جو طریق ہیں، وہ وہی ہیں جو پچھلے نبیوں کے، سچے نبیوں کے منکروں کے ہیں۔ پھر ہمارے دور میں ہی اب الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں، پچھلی نسل میں بھی تھے، اس سے پچھلی نسل میں بھی تھے، کہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں اور احمدی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں سر سید احمد خان ہیں، پھر مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، ان میں کوئی بھی احمدی نہیں ہے۔ پھر علامہ اسلم جراج پوری صاحب آئے، وہ بھی وفات مسیح کے قائل ہیں۔ علامہ تمنا عمادی یہ بھی وفات مسیح کے قائل ہیں۔ علامہ مشرقی، غلام احمد پرویز اور دور حاضر میں جاوید احمد غامدی صاحب، یہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، ان میں کوئی بھی احمدی نہیں ہے۔ سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی جامعہ ازہر مصر کے ریکٹر مفتی محمود شلتوت وفات مسیح پہ فتویٰ دیا، جس کو توڑنے کے لیے مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب نے سابق امام کعبہ ابن باز صاحب سے فتویٰ دلوایا۔ دونوں فتاویٰ سامنے رکھ لیں، گندم فتوے کا چنا جواب ہے۔ شیخ الازہر مصر المصطفیٰ المراغی، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن میں سے کوئی بھی احمدی نہیں ہے، اور یہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ لیکن پاکستان وغیرہ میں، ان ممالک میں تاثر یہ دیا گیا ہے کہ ہر وہ مسلمان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اس قسم کے فتوے بازی جو ہے ان آرتھوڈاکس مولویوں کی بالکل عام سی بات ہو گئی ہے۔ اچھا، اب جو عوام الناس ہیں، جب وہ اپنے علماء کے تراجم پڑھتے ہیں، مثلا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی آیات پہ جاتے ہیں، سورہ آل عمران پہ چلے جائیں گے، سورہ مائدہ کی آیات پہ چلے جائیں گے، وہاں پہ وہ یہ دیکھیں گے کہ ترجمہ ہوا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو پورا پورا لے لیا اپنی طرف، یا اپنی طرف اٹھا لیا، یا میں تجھے تیری عمر کو پہنچانے والا ہوں، یا میں تیری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تجھ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو اس قسم کے جب وہ تراجم دیکھتے ہیں، اور بہت ہی شاذ کہیں کوئی وفات ان کو ملے گا اس زمن میں، تو ایک مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ قادیانیوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اول تو وہ اس طرف بھی غور نہیں کرتے کہ اردو زبان جو ہے وہ تو مغلوں کے دور میں وجود میں آئی، اس سے پہلے اردو زبان کا کوئی وجود نہیں ہے، اردو زبان تو بہت بات کی پیداوار ہے۔ لیکن جو عوام الناس پہ جو نفسیاتی تاثر جاتا ہے وہ پھر یہی جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعی کافر ہیں، ان کو قومی اسمبلی نے بالکل صحیح کافر قرار دیا ہے، اور ان کے تراجم غلط ہیں، جن میں یہ انہی آیات کا جو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں ترجمہ کرتے ہیں کہ جی اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ اب ایک عام مسلمان جو ہے اس کو کیونکہ عربی زبان نہیں آتی، اس کو یہ نہیں پتا کہ باب تفاعل کیا چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں توفی کا لفظ کتنے مقامات پہ کن معنوں میں استعمال کیا ہے، اس لیے ان کے علماء انہیں ڈاچ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مخالف علماء جو ہیں انہوں نے ان آیات کا کیا ترجمہ کیا ہے،
اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ترجمے کی طرف آئیں گے تاکہ موازنہ کرنے میں آسانی رہے کہ آخر ترجمہ جو کوئی غلط کر رہا ہے وہ کون ہے جو غلط کر رہا ہے۔ تو میں نے جو تراجم چنے ہیں یہ دیوبندی اہل سنت والجماعت میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور حکیم الامت ہیں یہ دیوبندیوں کے۔ اسی طرح بریلوی اہل سنت میں نے طاہر القادری صاحب کا ترجمہ اس لیے چنا ہے کیونکہ وہ آج سب سے بڑے ایک ماڈریٹ بریلوی اسکالر بھی ہیں، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کا لقب بھی شیخ الاسلام ہے جس سے ان کے مرید ان کو بلواتے ہیں۔ فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ چنا گیا آپ کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ پھر دیوبندیوں میں ہی مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی کا ترجمہ ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نزدیک 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ اور پھر ترجمہ و تفسیر ہے جو کہ انہوں نے مفتی محمود صاحب کے ترجمے میں جو تفسیر آپ پڑھتے ہیں وہ ان کی نہیں ہوتی، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی ہے جنہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اور اس کے علاوہ شیعوں کی مشہور و معروف تفسیر نمونہ ہے جو کہ اردو زبان جاننے والے شیعوں کے ہاں کوئی نیا نام نہیں ہے، اور ان کے علماء کا پورا گروپ ہے جس نے وہ تفسیر کو لکھا ہے۔ تو آئیے اب ہم سب سے پہلے جو ہیں ان تراجم کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا جو ترجمہ ہے اس کے اندر وہ سورہ آل عمران میں جہاں پہ یہ آیات آئی ہیں وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ امیج دکھائیں۔ امیج دکھائیے گا۔ مشہور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مسلم جی میں احمدی مجھے امیج ذرا دکھاتا ہوں، میں امیج جی دکھا رہا ہوں۔ اس میں کوئی مسئلہ آیا ہے، میں 1 سیکنڈ دیجیے بس، میں دکھا رہا ہوں۔ نو پرابلم۔ اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے تو آپ نا بجائے نیکسٹ کرنے کے اسی فولڈر سے ڈائریکٹ امیج دکھا دیں۔ ہاں جی اس طرح سے دکھا دیں، اگر نیکسٹ ہو کے نہیں ہو رہا تو پھر آپ فولڈر میں جائیں وہاں جی سے نیکسٹ وہ کلک کر لیا پرابلم کریں۔ سالو ہو گیا ہے، جزاک اللہ، سوری، معذرت خواہ میں۔ ہاں جی اوکے۔ اچھا اب ہم ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمہ قرآن کے اوپر۔ آپ جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور آپ کو بھی 14ویں صدی ہجری کے مجددین میں سے سمجھا جاتا ہے۔ دیوبندی اہل سنت والجماعت کے نزدیک بہشتی زیور کے حوالے سے بر صغیر پاک و ہند میں بہت مشہور ہیں، اور آپ نے ترجمہ کیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، انی متوفی کا، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں۔ یہ ترجمہ درست ہے۔ ورافیو کا الیہ، اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں۔ یا پھر ترجمے میں انہوں نے ایڈ کیا فی الحال تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کے آخر میں جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشہور و معروف سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کہا تھا اپنے ماننے والوں کو کہ مجھے میری ماں کو خدا بنا لو، اس کا وہ تفصیلی جواب دیتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ان پر مطلع رہے۔ یعنی یہاں پہ انہوں نے توفیتنی کا ترجمہ جو ہے اپنی طرف اٹھایا کیا ہے، اور جو انہوں نے پیچھے ترجمہ کیا تھا وفات، وہ انہوں نے یہاں پہ بالکل بھی نہیں کیا۔ اگلا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے تفسیر عثمانی۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مولانا محمود الحسن دیوبندی صاحب کا ترجمہ ہے، اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ وہ ترجمہ جو ہے جو کہ شیخ الہند صاحب کر رہے ہیں، مولانا محمود الحسن دیوبندی، وہ کرتے ہیں انی متوفی کا ورافیو کا ترجمہ کہ جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف، یعنی لے لوں گا، یہ اس طرف چلے گئے ہیں۔
اور فلما توفیتنی کا ترجمہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے وہاں پہ وہ کرتے ہیں کہ اور میں ان سے خبردار تھا جب تک ان میں رہا، یعنی بنی اسرائیل میں جب تک میں رہا میں ان پہ خبردار تھا، میں نے کوئی ایسی تعلیم نہیں تھی کہ میری اور مجھے اور میری ماں کو خدا مانو، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی تھا خبر رکھنے والا ان کی، یہ بھی توفیتنی میں تو نے مجھ کو اٹھا لیا۔ اگلا ترجمہ ہے مولانا فتح محمد خان جلندھری صاحب کا، وہ سورہ آل عمران کی ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی وہ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے، ویسے تو یہ وفات ہی ہونا چاہیے لیکن بہرحال اگلی ان آیات کا ترجمہ کہ فلما توفیتنی کنت انت رقیبا علیہم کا وہ یہ کرتے ہیں جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، یعنی بنی اسرائیل کے حالات کی، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگران تھا۔ طاہر القادری صاحب اپنے مشہور و معروف ترجمہ عرفان القرآن اس میں اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت کا، جب اللہ نے کہا فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں۔ انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ خاص طور پہ بریکٹ میں ایڈیشن بھی کی ہے، اور توفی کا ترجمہ پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں۔ اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں میں ان کے عقائد و اعمال پر اس وقت تک خبردار رہا جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کے حالات پر نگہبان تھا۔ اس کے بعد شیعہ بھائیوں کی جو تفسیر نمونہ ہے اس کے اندر وہ سورہ آل عمران کی ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب خدا نے عیسیٰ سے کہا میں تمہیں لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی توفہ کا ترجمہ ہے کہ میں تمہیں لے لوں گا۔ اور اس کے بعد تفسیر نمونہ کی تیسری جلد کے اندر جو ترجمہ ہے سورہ مائدہ کی ان آیات کا وہ یہ ہے اور میں تو اس وقت تک ہی ان کا نگران اور گواہ تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، اور جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا۔ یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ ان تمام تراجم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جو لوگ اردو زبان جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میری مادری زبان ہے، اور جو لوگ قرآن حکیم کھولتے ہیں ان کے اوپر یہ تاثر جاتا ہے کہ اللہ نے تو صاف کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، زندہ ہے وہ، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قادیانی تو اول قرآن حکیم کے ہی منکر ہیں کہ یہ تو اللہ کی بات نہیں مانتے، لہذا کفر تو یہیں پہ ثابت ہو گیا، باقی باتیں بعد میں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ لفظ ہے توفی، اس کا آخر سمجھایا کیا ہے، خدا نے قرآن حکیم میں اس کے متعلق کیا بتایا ہے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جو سلسلہ احمدیہ کے چوتھے خلیفہ تھے، ان کے میں نے قرآن حکیم سے جو اردو ترجمہ ہے وہ میں نے لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا یہ ہے، سورہ زمر کی 43ویں آیت ہے، یہ میں پہلے ضروری عرض کر دوں کہ جماعت احمدیہ کے تراجم میں کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1 نمبر دیا جاتا ہے، اس لیے جو آیت یہاں پہ آپ کو 43 نظر آ رہی ہے وہ غیر احمدی تراجم میں 42 نظر آئے گی، کیونکہ وہ وہاں پہ اپنے قرآن حکیم جب شائع کرتے ہیں تو ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نمبرنگ نہیں کرتے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ اللہ یتوفل، یہ جو توفی آیا یہاں پہ ان کی موت کے وقت، انفسا ہینا موتیہا، قبض کر لیتا ہے، تو توفی کا مطلب ہے روح کا قبض کرنا۔ اور پھر فرماتا ہے اور جو مری نہیں ہوتی انہیں ان کی نیند کی حالت میں قبض کرتا ہے، یعنی قبض روح ہو رہا ہے، قبض جسم کہیں بھی نہیں ہے۔ بس جس کے لیے موت کا فیصلہ کر دیتا ہے اسے روک رکھتا ہے اور دوسری کو ایک معین مدت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ یقیناً اس میں فکر کرنے والوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں فکر کرنے والوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ یہ ساری بحث و توفی کی ہے، قرآن حکیم میں یہ لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مومنین کے لیے استعمال ہوا ہے، مشرکین کے لیے استعمال ہوا ہے، کفار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہر جگہ روح کا قبض کرنا ہی ہے، جیسا کہ سورہ زمر میں دکھایا گیا ہے۔ یعنی میں پھر اس کو اس طرح سے بتاؤں گا آپ کو کہ وفات جو ہوتی ہے، یعنی توفا جس میں روح کا قبض کرنا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ موت ہے، یعنی روح قبض ہوئی، وفات ہو گئی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ موت واقع ہو گئی انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی۔ اب یہ جو مسیح والی آیات ہیں جو پیچھے دکھائی گئی ہیں، جن کے تراجم جن میں اٹھا لینا، مدت پوری کر کے اٹھا لوں گا، تیری عمر کو پہنچا کے اٹھا لوں گا، جس طرح کے تراجم کیے ہوئے ہیں،
یہ لفظ جو ہے یہ 23 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے. باب تفاعل میں اللہ یا ملائکہ فاعل ہوں، زیرو مفعول ہو، تو مطلب ہمیشہ وفات ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ موت ہے. صرف ایک ایکسیپشن ہے، ایکسیپشن یہ کہ توفی دو طرح کی ہو گئی، ایک موت والی توفی، روح کا قبض کرنا جس میں موت واقع، اور یہ دوسری نیند والی. اب اگر نیند کا کرینہ وہاں پہ موجود ہو تو تب نیند والی توفی لی جائے گی، یعنی اگر نوم یا لیل کا کرینہ ہوگا تو نیند والی توفی لی جائے گی. اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت مسیح والی آیات میں جو عربی ہے، چاہے وہ سورہ آل عمران کی وہ آیات ہوں چاہے وہ سورہ مائدہ کی ہوں، وہاں پہ نوم یا لیل اللہ نے نازل نہیں کیا، اس لیے دوسری ہی توفی ہے قبض روح یعنی وفات. ایسی کوئی توفی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان ہی نہیں کی کہ جہاں پہ توفی کا مطلب قبض روح کے علاوہ قبض جسم بھی آ جاتا ہو. اب دیکھیں کہ حضرت مسیح والی آیات میں باب تفاعل ہے، لیکن مولانا محمد مغیرہ صاحب نے جو ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا عنوان ہے حیات سیدنا مسیح علیہ السلام، مرزا قادیانی کی طرف سے وفات مسیح کے باطل عقیدے پر پیش کردہ 30 آیات کا مکمل و مدلل جواب. یہ مولانا محمد مغیرہ ہیں، مرکزی ناظم تبلیغ مجلس احرار اسلام پاکستان، خطیب ہیں جامع مسجد احرار چناب نگر، اور یہ شائع ہوئی ہے تحریک تحفظ ختم نبوت شعبہ تبلیغ مجلس احرار اسلام پاکستان کی طرف سے. جو ٹائٹل ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مکمل و مدلل جواب. اب ذرا آگے آئیں، انہوں نے یہاں پہ چکر یہ کیا ہے کہ آیات کو تو وہ تقریباً اللہ کے فضل سے پہنچا گئے ہیں، جو انہوں نے لسٹنگ کی ہے وہ لسٹنگ ہو گئی ہے تقریباً 65 آیات کی طرف انہوں نے جمع کر دی ہیں، 65. اور انہوں نے چکر یہاں پہ یہ چلایا، جو یہ جو دلیل ہے، جو مدلل جواب دیے ہیں انہوں نے، اس پہ ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ باب تفعیل والی آیات بھی شامل کر گئے ہیں جن کا موضوع زیر بحث سے سرے سے تعلق ہی نہیں ہے. ہم تو اس توفی کی بات کرتے ہیں جو باب تفاعل میں ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یوسف علیہ السلام کے لیے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، جیسے کہ میں نے بتایا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. باب تفیل سے تو ہماری بحث ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اوپر ایک غلط تاثر پیش کرنے کے لیے کہ قادیانیوں کا تو عجیب سا فضول سا مسلک ہے. اور یہ دیکھیں میں نے 65 آیات نکال کے دکھا دی ہیں. اس کی واحد وجہ ہی یہ ہے کہ لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی، اس لیے یہ اپنے لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے، ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں. اب ہم میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع یعنی مرزا طاہر احمد صاحب کا جو ترجمہ ہے قرآن کا وہ پیش کرتا ہوں. اور سب سے پہلے جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو غیر احمدی تراجم میں جو آیات دکھائی تھیں، اب وہ آیات کا ترجمہ جو ہمارے ہاں جماعت احمدیہ میں کیا جاتا ہے، اب میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56، حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ سلسلے کے چوتھے خلیفہ، ان کا ترجمہ ہے جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں، متوفا کے معنی وفات، اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے نتھار کر الگ کرنے والا ہوں جو کافر ہوئے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا یعنی یہود پر قیامت کے دن تک بالادست کرنے والا ہوں. پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، جس کے بعد میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ کا جو ترجمہ ہے ان آیات کا حضرت صاحب نے یہ کیا ہے، میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا. بس جب تو نے مجھے وفات دے دی، فقط ایک تو ہی ان پر نگران رہا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. اور اسی کے نیچے ایک فٹ نوٹ بھی حضرت صاحب نے دیا ہے، نمبر 2 جو ہے میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا صراحتاً ذکر ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل میں شرک نہیں پھیلا. جب آپ فلسطین سے ہجرت کر گئے تو سینٹ پال نے جو یونانیوں کو جو بنی اسرائیل نہیں تھے گمراہ کیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا دیا. بنی اسرائیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم دعوت تھی، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں شرک نہیں پھیلا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ زمر کی میں آیات ریپیٹ کر دوں اور اس کے بعد جو مذہقہ خیز صورتحال ہونے والی ہے وہ ہم دیکھیں گے. سورہ زمر میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود تفسیر کر دی ہے کہ توفی کی تفسیر ہے کیا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، یہ جماعت کے مربیان کی بات نہیں ہے، یہ جماعت احمدیہ کی بات نہیں ہے، یہ مخالف فرقوں کی بات نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ سے پوچھ لیں تاکہ فیصلے کا حل جو ہے وہ آسانی سے سامنے آ سکے. اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، یعنی توفی کرتا ہے موت کے وقت، اور جو مری نہیں ہوتی انہیں ان کی نیند کی حالت میں قبض کرتا ہے. بس جس کے لیے موت کا فیصلہ کر دیتا ہے اسے روک رکھتا ہے. روح نہیں لوٹائی جاتی، انسان مر گیا
اور دوسری کو ایک معین مدت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. یعنی یہ جو ہم سوتے ہیں اور پھر ہم جاگتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نزدیک نیند والی توفی کہ ہماری روح، اللہ تعالیٰ نیند کا مطلب ہے قبض کر لیتا ہے ہماری روح، اور کیونکہ ہم پہ موت واقعہ نہیں ہوتی ہم جاگ جاتے ہیں. یقیناً اس میں فکر کرنے والوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں. اب میں تراجم جو پیش کروں گا وہ ہیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے قرآن حکیم سے، لیکن ان کا ترجمہ ہم اس کے اندر پوٹ کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں. سورہ البقرہ کی آیات ہیں، اور تم میں سے جو لوگ وفات دیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. بس جب وہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائیں تو پھر وہ عورتیں اپنے متعلق معروف کے مطابق جو بھی کریں اس بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے. اب ذرا ان مولویوں کا ترجمہ کریں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. اور تم میں سے جو لوگ پورا لے لیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، تم میں سے جن لوگوں کی مدت پوری کر کے دنیا کی فی الحال، یہ سارے تراجم یہاں پٹ کریں. یعنی وہ تو اوپر اٹھا لیے گئے، جب وہ اوپر اٹھا لیے گئے تو بیویاں کیا کریں گی؟ ان کے پہلے آسمان سے نیچے آنے کا انتظار کریں گی. جو اس مدت میں اوپر سے نیچے نہیں آئیں گے، کنفرم ہو گیا وہ تو مر گئے. قبریں جو ہیں ہمارے پاس قبرستانوں میں، یہ پھر کن کی ہیں؟ یہاں پہ کون لوگ دفن ہیں؟ لوگ تو اوپر اٹھائے جا رہے تھے. اگلی آیت دیکھیں. اور تم میں سے جو لوگ وفات دیے جائیں اور بیویاں پیچھے چھوڑ رہے ہوں، یہ بھی اسی طرح کا مضمون ہے وصیت کے معاملے میں. تو یہاں پہ جو لوگ ہیں اگر ان کا ترجمہ کریں، اگر یہ اتنے ہی سچے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننے میں، اتنی مخلص ہیں، اور متوفا کے معنی وہ ہوا کرتے ہیں جو یہ لوگ بتاتے ہیں، تو پھر ان کو یہ یہاں پہ پٹ کرنے چاہیے. اور تم میں سے جو لوگ پورے لے لیے جائیں اور بیویاں پیچھے چھوڑ رہے ہوں. نیکسٹ سورہ آل عمران. اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. پس ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے. کیا یہاں پہ یہ ترجمہ ہوگا کہ ہمیں نیکوں کے ساتھ پورا لے لے، اپنی طرف اوپر اٹھا لے، دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے ہمیں اوپر اٹھا لے؟ کیا یہ ترجمہ ہے؟ نیکسٹ. اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہوں، سورہ نساء کی آیات ہیں، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو. بس اگر وہ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا ان کے لیے اللہ کوئی اور راستہ نکال دے. اب یہاں پہ عربی زبان میں یتوفاہن الموت آیا ہے، یعنی توفی ہو گئی، موت واقع ہو گئی ان کی. عام محاورے میں کیونکہ موت اس لیے خلیفہ رابع نے موت کیا ہے. رائٹ سائڈ پہ یہ جو یتوفاہن الموت ہے، اس کے باوجود یہاں پہ کوئی مولوی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ یہ ترجمہ کرے کہ یہاں تک کہ ان کو اپنی طرف اٹھا لیا جائے. یہ ترجمہ کبھی نہیں کریں گے. اس کے بعد سورہ نساء کی ہی آیات ہیں. یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں. کیا یہاں پہ یہ ترجمہ چل سکتا ہے؟ یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں پورا لے لیتے ہیں، اپنی طرف اٹھا لیتے ہیں، دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے اٹھا لیتے ہیں. کیا یہ ترجمہ یہاں ہو سکتا ہے؟ سورہ انعام. اور وہی ہے جو تمہیں رات کو، یہ پھر دوبارہ اللہ نے ایکسپلین کیا، توفا کو بصورت نیند وفات دیتا ہے. اب کیونکہ یہاں پہ نیند کا قرینہ ہے تو اس لیے یہاں پہ نیند والی توفی ہے، جبکہ وہ جانتا ہے جو تم دن کے وقت کر چکے ہو، اور پھر وہ تمہیں اس میں یعنی دن کے وقت اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری اجل مسمہ پوری کی جائے. آگے دیکھیں، یہاں پہ بھی توفی آگے عربی زبان میں آیت نمبر 62 میں. اور وہ اپنے بندوں پر جلالی شان کے ساتھ غالب ہے، اور وہ تم پر حفاظت کرنے والے نگران بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اسے ہمارے رسول فرشتے وفات دے دیتے ہیں. یہاں پہ کوئی مولوی ترجمہ نہیں کرے گا، اپنی طرف اٹھا لیتے ہیں جسم سمیت. سورہ اعراف میں بھی یہی ہے. میں وقت کی قلت کی وجہ سے میں اب درمیان سے پڑھوں گا. یہاں تک کہ جب ہمارے ایلچی ان کے پاس پہنچیں گے انہیں وفات دیتے ہوئے تو وہ انہیں کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے صفا پکارتے رہے ہو. تو یہاں پہ آپ ترجمہ کر دیں ذرا، انہیں اپنی طرف اٹھاتے ہوئے. نہیں ہو سکتا. سورہ اعراف میں ہی ہے. اور تو ہم پر کوئی تان نہیں کرتا مگر یہ کہ ہم اپنے رب کے نشانات پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئے. اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے. وتوفنا مسلمین. کوئی ترجمہ نہیں کرے گا جو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آیت میں چکر بازی کرتے ہیں. اسی طرح سورہ انفال پہ آ جائیں، اور اگر تو دیکھ سکے تو یہ دیکھے گا کہ جب فرشتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا وفات دیتے ہیں تو وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں کو چوٹیں لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سخت جلن کا عذاب چکھو. یہاں پہ ترجمہ عیسیٰ علیہ السلام والا کریں تو پتہ چلے گا کہ جنہوں نے کفر کیا
پورا پورا اٹھا لیتے ہیں، پورا پورا بلکہ پورا پورا لے لیتے ہیں. باب تفاول ہے ان تمام آیات کے اندر جہاں پہ پورا پورا لینا آ ہی نہیں سکتا. سورہ یوسف، اے میرے رب جب تو نے مجھے امور سلطنت میں سے حصہ دیا اور باتوں کی اصلیت سمجھنے کا علم بخشا. آگے فرماتے ہیں مجھے فرما بردار ہونے کی حالت میں وفات دے. تو یوسف علیہ السلام کی باری بھی کیا ترجمہ ہے؟ وفات. سورہ یونس یہاں پہ بھی ایسی ہے، مجھے فرما بردار ہونے کی حالت میں وفات دے اور مجھے صالحین کے زمرے میں شامل کر. تو یہاں پر بھی وفات ہے ترجمہ کیونکہ باب تفاول ہے. اس کے بعد سورہ رات میں، اور اگر ہم تجھے ان انذاری وعدوں میں سے کچھ دکھا دیں جو ہم ان سے کرتے ہیں، یا حضرت سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا تجھے وفات دے دیں، تو ہر صورت تیرا کام صرف کھول کھول کر پہنچا دینا ہے اور حساب ہمارے ذمہ ہے. ترجمہ لگائیں مولویوں کا، یا تجھے دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے، یہ سارا غلط مبحث ہو جاتا ہے. یہاں پہ کریں اپنی طرف اٹھانا. سورہ نحل، ان پر جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ترجمہ کریں جن کو فرشتے اس حال میں اپنی طرف اٹھا لیتے ہیں. نیچے آئیں اسی صفحے پہ، یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی وہ لوگ جن کو فرشتے اس حالت میں وفات دیتے ہیں. یہ وفات ترجمہ کیوں خلیفہ رابع نے کیا؟ کیونکہ باب تفاول ہے. سورہ نحل ہی میں ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں وفات دے گا. یہاں پہ بھی کوئی نہیں کرتا، اپنی طرف چک لے گا. سورہ حج، یہ جو اگلی آیات ہے یہ تفصیلی آیت ہے، اس کے نیکسٹ امیج پہ جائیں. یہاں پہ بھی اور تم ہی میں سے وہ ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم ہی میں سے وہ بھی ہے جو ہوش و حواس کھو ہونے کی عمر تک پہنچایا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو نارمل ایک پروسیجر ہے انسان کا، وہ پیدا ہوتا ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، اور پھر بعد میں اس کی بالآخر وفات ہو جاتی ہے. یہ وہ بیان ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں کرے گا اپنی طرف اٹھانا. سورہ سجدہ، تو کہہ دے کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں وفات دے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کسی کو یاد نہیں آتا پورا پورا لے لینا. سورہ مومن، پر تو صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہم چاہیں تو تجھے اس انذار میں سے کچھ دکھا دیں جس سے ہم انہیں ڈرایا کرتے تھے، یا تجھے وفات دے دیں، تو بہرحال وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اوپر اٹھائے ہی نہیں گئے، جیسا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ترجمے کرتے ہیں توفی کے. سورہ محمد، بس کیا حال ہوگا جب فرشتے انہیں وفات دیں گے، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربیں لگائیں گے. یہ ساری آیات جو آپ نے دیکھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ جات پیش کروں گا تو بات مزید نکھر جائے گی. لیکن ان تمام آیات کو جو ہم سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسی محبت اور کوئی ایسا پیار ہے کہ اس کے آگے ان کے عشق رسول کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اگر توفی کے معنی وہی ہوتے جو یہ بیان کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ شان اور حق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ یہ ان کے لیے کہتے کہ ان کو اٹھا لیا اپنی طرف. وہاں پہ بتائیں گے نہیں وہ تو فوت ہو گئے، اور کرسچنز کی مدد کرتے ہیں، اور انہی راہوں سے کرسچنز آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارا مسیح تمہارے جو محمد صاحب تھے، وہ تو محمد صاحب کہتے ہیں، ان سے افضل تھے. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، ان کی بڑی مشہور کے ہے ان کا ترجمہ قرآن، یہ ان کا بیان القرآن ہے، میرے پاس پاکستان میں بھی ساری جلدیں تھیں. تو انہوں نے یہاں پہ ایک اور ہی کام کیا ہے. دوسرا حصہ ہے سورہ آل عمران تا سورہ مائدہ، اور وہ اس کا اب سمجھا رہے ہیں. ٹھہرے میں ذرا اس کے لیے امیج کھولوں. سورہ آل عمران، ہاں جی دکھائیے گا امیج. اس سے نیکسٹ امیج. ہاں جی یہ والا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہاں پہ قادیانیوں کی اصل میں چال بتائی ہے کہ وہ ٹرک کر کیا رہے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کیا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں آل عمران کی آیات پیش کر کے، یاد کرو جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں. یہ لے جانے والا ہوں، ذرا ترجمہ اگر باقی آیات جو میں نے پیچھے پیش کی ہیں ذرا وہاں پہ کریں. سبجیکٹ ہی بگڑ جاتا ہے
قرآن حکیم اس دنیا کے سامنے پیش کرنے کے معاذ اللہ استغفر اللہ قابل ہی نہیں رہتا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، لفظ متوفی کا کو قادیانیوں نے اپنے اس غلط عقیدے کے لیے بہت بڑی بنیاد بنایا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، لہذا اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ پھر آگے وہ گرامر بتاتے ہیں باب تفیل کی، پھر اس کے بعد آتے ہیں وہ باب تفاول کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں جی اگلے صفحے پہ چوتھی لائن دیکھیں، باب تفاول میں توفع یا توفع کا معنی ہوگا کسی کو پورا پورا لے لینا، اور یہ لفظ گویا بتمام و کمال منطبق ہوتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کے جسم اور جان سمیت دنیا سے لے گیا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ کوئی شخص وفات پا گیا تو یہ استعارتاً کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا جسم تو یہیں رہ گیا، صرف جان گئی ہے، اور یہی لفظ قرآن میں نیند کے لیے بھی آیا ہے۔ آگے سورہ زمر کی وہی آیت پیش کرتے ہیں جو میں نے 2 دفعہ دکھائی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، اس لیے کہ نیند میں بھی انسان سے خود شعوری نکل جاتی ہے، اگرچہ وہ زندہ ہوتا ہے، روح کا تعلق خود شعوری کے ساتھ ہے۔ پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی جاتی ہیں اور صرف جسم رہ جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے ان دونوں حالتوں نیند اور موت کے لیے توفی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب بجائے اس کے اوپر انہوں نے بڑی زبردست تشریح کی ہے سورہ زمر کی آیت پیش کر کے، اور یہی 2 توفی ہیں، موت، نیند۔ دونوں صورتوں میں قبض روح ہے، قبض جسم نہیں ہوتا۔ لیکن اب آگے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ مکمل توفی یہ ہے، یعنی پچھلی ساری ناقص ہیں، کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے جسم، جان اور روح تینوں سمیت جوں کا توں زندہ سلامت لے گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کا یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے، اور جہاں تک لفظ توفی کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے جس سے کوئی شخص آپ کی موت کی دلیل پکڑ سکے، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو بہکانا آسان ہے جنہیں عربی زبان کی گرامر سے واقفیت نہیں ہے، اور وہ ایک ہی وفات جانتے ہیں، جبکہ ازروع قرآن 3 قسم کی وفات ثابت ہوتی ہے جس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ آیت زیر مطالعہ کے متذکرہ بالا ٹکڑے کا ترجمہ پھر کر دیجئے۔ یاد کرو جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں لے جانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں۔ یہی ڈاکٹر اسرار احمد جہاں پہ توفی ان کے بیان میں آتی ہے دوسری آیت کے مات ان کو وفات اور موت ہی یاد آتے ہیں، اور یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ 3 قسم کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ خدا کے منہ میں لقمہ ڈالنا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اب میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور و معروف کتاب ازالہ اوہام سے، جس میں آپ نے 30 آیات قرآنیہ سے ثابت کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، میں اس جلیل القدر کتاب سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ تحریریں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا مسیح اس امت کو کتنے آسان طریقوں پر یہ تشریحیں کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے، اور یہ تشریحیں سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہر شخص جو کہ نیک روح رکھتا ہے اس کو اس معاملے کی مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ اگر میں اپنی ناقص العقلی کی وجہ سے یہ مسئلہ آج سمجھانے میں کسی بھی رنگ میں ناکام ہوا ہوں یا کسی کو سمجھ نہیں آ سکی تو انشاءاللہ تعالی یہ تحریریں پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد سمجھ آ جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اب اے ناظرین آپ پر واضح ہو کہ اس حدیث نے اول سے آخر تک تمام وہ الفاظ جن میں توفی کا لفظ مختلف صیغوں میں آ گیا ہے، قرآن شریف میں غور سے دیکھیں تو صاف طور سے کھل گیا کہ قرآن کریم میں علاوہ محل متنازع فی کہ یہ لفظ 23 جگہ لکھا ہے، اور ہر ایک جگہ موت اور قبض روح کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور ایک بھی ایسا مقام نہیں جس میں توفی کا لفظ کسی اور معنی پر استعمال کیا گیا ہو، اور وہ یہ ہیں۔ نیچے پھر حضور نے لسٹ پیش کی ہے، نیکسٹ امیج۔ پھر فرماتے ہیں اب ظاہر ہے کہ ان تمام مقامات قرآن کریم میں توفی کے لفظ سے موت اور قبض روح کی مراد ہے، اور 2 مؤخر الذکر آیتیں اگرچہ بظاہر نیند سے متعلق ہیں مگر در حقیقت ان دونوں آیتوں میں بھی نیند نہیں مراد لی گئی، بلکہ اس جگہ بھی اصل مقصد اور مدعا موت ہے، اور یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہی ہے، اور جیسی موت میں روح قبض کی جاتی ہے نیند میں بھی روح قبض کی جاتی ہے۔ تو ان دونوں مقامات میں نیند پر توفی کے لفظ کا اطلاق کرنا ایک استعارہ ہے جو بنسبت قرینہ نوم استعمال کیا گیا ہے، یعنی صاف لفظوں میں نیند کا ذکر کیا گیا ہے تا ہر ایک شخص سمجھ لے کہ اس جگہ توفی سے مراد حقیقی موت نہیں ہے بلکہ مجازی موت مراد ہے جو نیند ہے۔ اس کے بعد حضور بعض آیات کا نمونہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ کیسی سری اور صاف طور پر موت کے معنوں میں استعمال کی گئی ہیں، مگر کیا قرآن شریف میں کوئی ایسی آیت بھی ہے کہ ان آیات کی طرح مجرد توفی کا لفظ لکھنے سے اس سے کوئی اور معنی مراد لیے گئے ہوں؟
موت مراد نہ لی گئی ہو۔ بلا شبہ قطعی اور یقینی طور پر اول سے آخر تک قرآنی محاورہ یہی ثابت ہے کہ ہر جگہ در حقیقت توفی کے لفظ سے موت ہی مراد ہے۔ تو پھر متنازع فی دو آیتوں کی نسبت جو انی متوفی کا اور فلما توفیتنی ہے، اپنے دل سے کوئی معنی مخالف عام محاورہ قرآن کے گھڑنا اگر الہاد اور تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس جگہ یہ نقطہ بیان کرنے کے لائق ہے کہ قرآن شریف میں ہر جگہ موت کے محل پر توفی کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے، اماتت کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ بھی بڑی ایک اہم بحث ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو چکر دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ سکھاؤ، اور توفی کا مطلب تو ہر جگہ موت ہوتا ہی نہیں۔ اب اس کا جواب سنیں۔ اس میں بھید یہ ہے کہ موت کا لفظ ایسی چیزوں کے فنا کی نسبت بھی بولا جاتا ہے جن پر فنا طاری ہونے کے بعد کوئی روح ان کی باقی نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے جب نباتات اور جمادات اپنی صورت نوعیہ کو چھوڑ کر کوئی اور صور قبول کر لیں تو ان پر بھی موت کا لفظ اطلاق پاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ لوہا مر گیا اور کشتہ ہو گیا، اور چاندی کا ٹکڑا مر گیا اور کشتہ ہو گیا، اور ایسا ہی تمام جاندار اور کیڑے مکوڑے جن کی روح مرنے کے بعد باقی نہیں رہتی اور مورد ثواب و عقاب نہیں ہوتے، ان کے مرنے پر بھی توفی کا لفظ نہیں بولتے، بلکہ صرف یہی کہتے ہیں کہ فلاں جانور مر گیا یا فلاں کیڑا مر گیا، چونکہ خدا تعالیٰ کو اپنے کلام عزیز میں یہ منظور ہے کہ کھلے طور پر یہ ظاہر کرے کہ انسان ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کی موت کے بعد بکلی اس کی فنا نہیں ہوتی بلکہ اس کی روح باقی رہ جاتی ہے، جس کو قابض ارواح اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اس وجہ سے موت کے لفظ کو ترک کر کے بجائے اس کے توفی کا لفظ استعمال کیا ہے، تا اس بات پر دلالت کرے کہ ہم نے اس پر موت وارد کر کے بکلی اس کو فنا نہیں کیا بلکہ صرف جسم پر موت وارد کی ہے اور روح کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اور اس لفظ کے اختیار کرنے میں دہریوں کا رد بھی منظور ہے جو بعد موت جسم کے روح کی بقا کے قائل نہیں ہے۔ جاننا چاہیے کہ قرآن شریف میں اول سے آخر تک توفی کے معنی روح کو قبض کرنے اور جسم کو بیکار چھوڑ دینے کے لیے گئے ہیں، اور انسان کی موت کی حقیقت بھی صرف اسی قدر ہے کہ روح کو خدا تعالیٰ قبض کر لیتا ہے اور جسم کو اس سے الگ کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور چونکہ نیند کی حالت بھی کسی قدر اس حقیقت میں اشتراک رکھتی ہے، اسی وجہ سے مذکورہ بالا دو آیتوں میں نیند کو بھی بطور استعارہ توفی کی حالت سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ نیند میں بھی ایک خاص حد تک روح قبض کی جاتی ہے اور جسم کو بیکار اور معطل کیا جاتا ہے، لیکن توفی کی کامل حالت جس میں کامل طور پر روح قبض کی جائے اور کامل طور پر جسم بیکار کر دیا جائے وہ انسان کی موت ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بتا رہے تھے کہ کامل ترین وہ جس میں جسم چلا جاتا ہے، یعنی پچھلی دونوں ہی ناقص ہو گئیں۔ اسی وجہ سے توفی کا لفظ عام طور پر قرآن شریف میں انسان کی موت کے بارے میں ہی استعمال کیا گیا ہے، اور اول سے آخر تک قرآن شریف اسی استعمال سے بھرا پڑا ہے، اور نیند کے محل پر توفی کا لفظ صرف دو جگہ قرآن شریف میں آیا ہے، اور وہ بھی قرینہ قائم کرنے کے ساتھ، اور ان آیتوں میں صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اس جگہ بھی توفی کے لفظ سے نیند مراد نہیں ہے بلکہ موت ہی مراد ہے، اور اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ نیند بھی ایک موت ہی کی قسم ہے جس میں روح قبض کی جاتی ہے اور جسم معطل کیا جاتا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ نیند ایک ناقص موت ہے اور موت حقیقی ایک کامل موت ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی کتاب ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں، یہ آخری ریفرنس ہے جس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بعض علماء وقت کو اس بات پر سخت غلو ہے کہ مسیح ابن مریم فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور حیات جسمانی دنیاوی کے ساتھ آسمان پر موجود ہے، اور نہایت بے باکی اور شوخی کی راہ سے کہتے ہیں کہ توفی کا لفظ جو قرآن کریم میں حضرت مسیح کی نسبت آیا ہے اس کے معنی وفات دینا نہیں ہے بلکہ پورا لینا ہے، یعنی یہ کہ روح کے ساتھ جسم کو بھی لے لینا۔ نیکسٹ امیج۔ مگر ایسے معنی کرنا ان کا سراسر افتراء ہے، اور قرآن کریم کا عموماً التزام کے ساتھ اس لفظ کے بارے میں یہ محاورہ ہے کہ وہ لفظ قبض روح اور وفات دینے کے معنوں میں ہر ایک جگہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہی محاورہ تمام حدیثوں اور جميع اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے جب سے دنیا میں عرب کا جزیرہ آباد ہوا ہے اور زبان عربی جاری ہوئی ہے۔ کسی قول قدیم یا جدید سے ثابت نہیں ہوتا کہ توفی کا لفظ کبھی قبض جسم کی نسبت استعمال کیا گیا، بلکہ جہاں کہیں توفی کے لفظ کو خدا تعالیٰ کا فعل ٹھہرا کر انسان کی نسبت استعمال کیا گیا ہے وہ صرف وفات دینے اور قبض روح کے معنی پر آیا ہے، نہ قبض جسم کے معنوں میں۔ کوئی کتاب لغت کی اس کے مخالف نہیں، کوئی مثل اور قول اہل زبان کا اس کے مغایر نہیں، غرض ایک ذرہ احتمال مخالف کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم سے یا کسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اشعار و قصائد و نظم و نثر قدیم و جدید عرب سے یہ ثبوت پیش کرے کہ کسی جگہ توفی کا لفظ خدا تعالیٰ کا فعل ہونے کی حالت میں جو زیر روح کی نسبت استعمال کیا گیا ہو وہ بجز قبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی پر بھی اطلاق پا گیا ہے، یعنی قبض جسم کے معنوں میں بھی مشتمل ہوا ہے،
تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر اقرار صحیح شرعی کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروخت کر کے مبلغ 1000 روپیہ نقد دوں گا اور آئندہ اس کی کمالات حدیث دانی اور قرآن دانی کا اقرار کر دوں گا. یہ 1890 کی بات ہے، 1890 کی، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کتاب لکھی تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں، میں عوام الناس سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سیم آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات بھی ثابت ہو رہی ہو اور انہی آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ثابت ہو رہی ہو. متضاد عقائد کسی آیت سے ثابت نہیں ہو سکتے، لہٰذا کوئی ایک فریق ہے جو غلط ترجمہ کر رہا ہے. ڈیٹیل سے میں نے آپ کے سامنے وہ آیات پیش کر دی ہیں کہ آپ ان کا ترجمہ ڈالا جائے تو کیا صورتحال ہے. مختلف تفاسیر دکھا دی گئی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریریں پیش کر دی گئی ہیں. مجھے امید ہے کہ اب اس مسئلے کے اوپر مزید کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.